ابو 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 آج عید ہے، آج عید ہے، اتنا مزہ آیا، ہم نے عید کی نماز پڑھ لی، سب لوگ عید مل رہے ہیں۔ ابو ابو وہ دیکھیں چاچو، چاچو چلیں چاچو سے عید ملتے ہیں، آج میں عیدی بھی لوں گا۔ ہاں بیٹا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. آج چلے ہم چاچو سے بھی عید ملتے ہیں، باقیوں سے بھی عید ملتے ہیں. ابھی مینا بیٹی بھی آ رہی ہوگی. السلام علیکم چاچو، عید مبارک چاچو، چاچو چاچو عیدی دے دیں چاچو، عیدی دے دیں چاچو، عیدی دے دیں۔ وعلیکم السلام بیٹا. گڈو بیٹا کیا حال ہے تمہارا؟ ہاں بھائی بیٹا گڈو، ابھی تو میں عیدی اتنی ساتھ لایا نہیں، تھوڑی سی عیدی لایا ہوں. ابھی تم یہ تھوڑی سی عیدی لے لو، باقی میں تمہیں بعد میں دے دوں گا. یہ لو بیٹا عیدی. کیا ہوا گڈو بیٹا؟ اب چاچو نے مجھے اتنی تھوڑی سی عیدی دی ہے، اس عیدی میں سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا، میں کچھ بھی نہیں لے سکتا ہوں اس عیدی میں سے، تو اتنی تھوڑی سی عیدی ہے۔ ارے گڈو بیٹا کوئی بات نہیں، عیدی تو ہر کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے جتنا اس کا دل چاہے. یہ کوئی ضروری چیز تو نہیں ہوتی، اور کسی سے زبردستی مانگنی بھی نہیں چاہیے اگر کوئی نہیں دے رہا، یا اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں. یہ تو بری بات ہوتی ہے. اصل تو عید کی خوشی ہوتی ہے. اگر کوئی آپ کو عیدی میں پیار بھی کر دے اور آپ سے کھیلے، اچھے طریقے سے پیش آئے، یہ بھی تو عیدی ہوتی ہے. بیٹا پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں، اصل چیز تو وہ پیار اور محبت ہوتی ہے جو یاد رہتی ہے. ٹھیک ہے ابو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی، میں اب ایسے نہیں کروں گا، زبردستی عیدی نہیں مانگوں گا، کسی سے کسی کو تنگ نہیں کروں گا۔ اور ابو ابو مجھے چاچو نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ عیدی لائے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے مجھے تھوڑی عیدی دی ہے، وہ بعد میں مجھے اور عیدی بھی دیں گے۔ ہاں بیٹا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چلو اب جلدی سے گھر چلتے ہیں. گھر جا کر مینا آپی کو لے کے اور باقیوں کو بھی لے کے آج ہم پکنک منانے چلتے ہیں. یہ ابو ہم پکنک کرنے جائیں گے، بہت مزہ آنے والا ہے ہمیں، چلے جلدی سے چلے، میرا تو بڑا دل کر رہا ہے پکنک کرنے کا۔ ہم کہاں جائیں گے پکنک کرنے؟ کہیں اچھی سی جگہ پہ چلتے ہیں پکنک کرنے، مزہ کریں گے ہم۔ ہاں بھائی چلو آ جاؤ. ابو جی دیکھیں، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، ماشاءاللہ، ادھر تو آپ نے اپنا کیمپ بھی لگا لیا ہے، یہاں پر تو آج ہم کھانا بھی کھائیں گے، بڑا مزہ کریں گے، کھیلیں گے کودیں گے۔ اور ابو آج تو ادھر گانے شانے بھی کوئی مجھے بتا رہا تھا عید پہ لگاتے ہیں، گانے بھی لگا دیں گے۔ گڈو گڈو تمہیں پتہ نہیں ہے، گانے سننا تو بہت بری بات ہے، گانے تو نہیں سننے چاہیے، ہمیں تو وہ کام کرنے چاہیے عید والے دن جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گانے سننے سے تو خوش نہیں ہوتے ہیں، اور گانے تو ایسے ہی فضول بس تنگ ہی کرتے رہتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے فضول کا۔ ہم آؤ گیم کھیلتے ہیں، کچھ اور کھیلتے ہیں، پکڑن پکڑائی، چلو دیکھتے ہیں تم مجھے پکڑ سکتے ہو کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ گانے کے نہیں ہم سنیں گے، ٹھیک ہے اپی؟ گڈو بیٹا گڈو بیٹا آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. پہلے نماز پڑھ لیں پھر کھانا کھاتے ہیں. ابو ابو آج تو عید ہے، عید والے دن تو نماز کی چھٹی ہونی چاہیے نا، آج تو نماز کی چھٹی نہیں ہے، میں نے تو کھیلنا ہے۔ گڈو بیٹا عید تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے. اس پہ تو ہمیں اور زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کی خوشی عطا فرمائی ہے، اتنی خوشیاں عطا فرمائی ہیں. نماز میں کتنا ٹائم لگے گا بیٹا؟ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. عید کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے احکام، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئے باتیں پوری کرنی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ خوشیاں عطا فرمائیں گے. آجو اب جلدی سے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے ابو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں آج زیادہ نماز پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوشی عطا فرمائی ہے، مجھے اتنی ڈھیروں عیدی بھی الحمدللہ ملی ہے، تو اس لیے میں اور زیادہ نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، امید ہے آپ سب بہت
خیریت سے ہوں گے اور آپ کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی، آپ نے بہت مزہ کیا ہوگا عید پہ۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عید کے بعد ہم بہت سے بچوں کو کچھ گفٹس دینے والے ہیں۔ تو جن بچوں نے ہمیں اپنے ہوم ورک بھیجے ہیں رمضان شریف کے اندر بھی، رمضان سے پہلے بھی، اور جو ریگولرلی کلاس اٹینڈ کرتے رہے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ اب ہم آج لے کے آئے ہیں برکت والا باغ۔ اس باغ کے اندر جن بچوں کے نام ہیں، ان سب بچوں کو گفٹ بھی ملیں گے آپ لوگوں کے گھر میں کچھ دنوں تک انشاءاللہ گفٹ پہنچ جائیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو جن بچوں نے اس رمضان میں اور اس سے پہلے کچھ مہینوں میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے، ہمیں ہوم ورک بھی بھیجتے رہے ہیں، ریگولرلی کلاسز بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں، ان کے نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس ہیں محمد بن شہزاد، اس کے بعد ہیں سید محمد صبغت اللہ، اس کے بعد ہیں حسین اختر، اس کے بعد ہے افرا شفا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے محمد داؤد، اس کے بعد ہمارے پاس ہیں عاتقہ محمود، اس کے بعد ہمارے پاس ہیں مریم حسین، اور چھوٹے بچوں میں آخر میں ہمارے پاس ہیں محمد بن حسین۔ آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ سب بچوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، اور کچھ مہینوں سے بڑے اچھا آپ کا ہوم ورک بھی چل رہا ہے، نمازیں بھی جا رہی ہیں۔ کچھ کمی کوتاہی جو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ اور اچھا پرفارم کریں۔ آپ سب بچوں کو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کچھ گفٹس ملیں گے جو کہ آپ کے گھر میں پہنچ جائیں گے۔ اصل گفٹ اور اصل انعام تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے آخرت میں، لیکن اللہ تعالیٰ جو دین پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ گفٹس دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی بہت زیادہ انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تھوڑے سے گفٹس آپ کو انشاءاللہ آپ کے گھر میں مل جائیں گے۔ آپ سب بچوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد جو تھوڑے بڑے بچے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس جو بچے ریگولرلی ہمیں بھیجتے ہیں ہوم ورک اور ہمارے سیشن بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے اندر ہیں محمد یاسر صدیقی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس فاطمہ شہزاد، اس کے بعد ہیں عائشہ شہزاد، اور اس کے بعد ہیں صفوان محمود۔ آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ پچھلے کچھ مہینوں سے آپ کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، آپ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، اچھا پرفارم کر رہے تھے، ریگولرلی کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے تھے، اس لیے آپ لوگوں کو بھی اب انشاءاللہ گفٹس ملیں گے کچھ دنوں میں، آپ کے گھر بھی انشاءاللہ گفٹس پہنچ جائیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد بڑے بچے جن کا نام ہم آپ کو عام طور پہ نہیں بتاتے، لیکن بہت سے کچھ بڑے بچے ہیں وہ بھی ہماری کلاس میں شریک ہوتے ہیں، شامل رہتے ہیں۔ ان کے اندر جو بچے ریگولرلی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اور ہوم ورک بھی بھیجتے ہیں، ان کے اندر ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے حفصہ، اس کے بعد ہے ہمارے پاس عفیفہ صدیقی۔ آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال قبول فرمائے، آپ کی کوششیں قبول فرمائے، اور اصل اجر تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ تربیتی پروگرام کی طرف سے آپ سب بچوں کو بھی کچھ گفٹس دیے جائیں گے جو کہ کچھ دیر تک، کچھ دنوں تک انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ آپ سب بچوں کو، جن بچوں کے نام بھی اس برکت والے باغ کے اندر آئے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہت اجر فرمائے۔ تربیتی پروگرام کی طرف سے کچھ دنوں میں انشاءاللہ کچھ گفٹس آپ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ آئندہ بھی آپ نے ہمت کرنی ہے اور کورس میں شامل ہوتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم آپ کو گفٹس بھی دیتے رہیں گے، اور آگے نئے اسباق اور نئی مزے مزے کی باتیں، اچھی اچھی چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ آپ سب کو ایک بار پھر بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کے اندر ہم آپ کو التحیات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اکثر بچوں نے التحیات ماشاءاللہ یاد کر لی ہے۔ آج اس کو ایک بار پھر تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور آگے چلیں گے۔ اس کے اندر التحیات میں بیٹھ کے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تشہد پڑھنا ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات
السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے اپنی انگلی کس وقت اٹھانی ہے، یعنی یہ باپ اشہدو کے اوپر پہنچیں گے تو آپ نے اپنی دائیں مٹھی بند کر لینی ہے اور شہادت کی انگلی اٹھانی ہے، قبلے کی طرف اس کا رخ ہوگا، اور آپ نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ جب آپ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ نے اس وقت اپنی انگلی نیچے کر لینی ہے. اس کے بعد اتحیات کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے، ماشاءاللہ اکثر بچوں نے اس کو یاد کر لیا ہوا ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اتحیات کے بعد. اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، قرآن کی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ایک دعا ہم آپ کو یاد کرا رہے تھے، آج اس کو ہم ایک بار پھر ریوائز کر لیتے ہیں. وہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کا ترجمہ ہے اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما. اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے. اس بار کا آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. اس کے بعد بچوں ہم آپ کو مختلف سنتیں بتا رہے تھے. اب ہمارے کافی سنتیں ہو گئی تھیں الحمدللہ، اور بہت سارے بچوں کا اس کے اوپر عمل بھی تھا. آج سے کچھ نئی سنتیں ہم شروع کریں گے، جس کے اندر سب سے پہلے ہے کھانے کی سنتیں. کھانے کی چند سنتیں ہم آپ کو بتائیں گے. آج سب سے پہلے جو کھانے کی سنتیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا. بچوں کھانا کھانے سے پہلے آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اور کلی بھی کرنی ہے. بعض دفعہ بچے ہاتھ دھو لیتے ہیں لیکن کلی کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن کلی کرنا بھی سنت ہے. آپ نے دونوں ہاتھوں کو بھی دھونا ہے اور ساتھ کلی بھی کرنی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ہمارے پاس کہ بسم اللہ پڑھنا. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا. بچوں جب بھی کچھ بھی کھائیں یا پئیں تو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آج کی سنت ہے کہ کھانے کی مجلس میں جو سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. یعنی آپ کے گھر میں جب بھی کھانا کھانے لگیں تو گھر میں جو بھی بڑا ہے یا بزرگ ہے اس سے پہلے کھانا شروع کرائیں، اس کے بعد باقی چھوٹے ہیں جو ہیں وہ کھانا کھائیں. تو بچوں یہ 4 سنتیں کھانے کی آپ نے اس بار یاد کرنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ سیشن میں آپ کو انشاءاللہ کھانے کی کچھ مزید سنتیں بتائیں گے. تب تک آپ نے ان سنتوں کو یاد کرنا ہے. جو یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف جو کہ ہمارے پاس 10 سے 15 سال کے بچوں کا ہے.